مولانا قاری عبد المتین اصغر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ اپنی جنتی عطا فرماتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی اسٹیج پہ ہم موجود تھے جب مقبوضہ کشمیر سے یہ پیغام پہنچا کہ تحریک آزادی کشمیر کے سرخیل اور عظیم قائد سید علی گیلانی بھی اپنے رب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جا ملے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے فوت ہونے والوں کو کروٹ کروٹ جنتی عطا فرمائے، اور جو ہم زندہ ہیں اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے دین کی سرفرازی کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، امت کی سرخ روئی کے لیے، کفر کے خاتمے کے لیے رب تعالیٰ قبول بھی کر لے. اور جو بڑی شدت کا موقع 10,000 دشمنوں نے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا، مدینے کے قرب و جوار کے یہودیوں کے قبیلے بھی دشمن سے جڑے ہوئے، اور مدینہ شہر کی 1/3 آبادی عبداللہ بن ابی کے ٹولے کی بھی وہ بیرونی جارح قوتوں کے ساتھ ملی ہوئی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یہ اللہ نے قرآن میں نقشہ کہا ہے. یہی موقع ہے، دل سینے سے نکل کے حلق کو آ رہے تھے، آنکھیں پتھر ہو رہی تھی، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی پناہ گاہ نہیں تھی. لیکن انہی حالات میں صحابہ اکرام کیا عہد کر رہے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا. بخاری کی روایت، دوسری بخاری کی روایت نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. تیسری بخاری کی روایت نحن الذین بایعوا محمدا علی القتال ما بقینا ابدا. دنیا سارا عرب اس جماعت کو، اس کے منہج کو، نظریے کو، عقیدے کو ختم کرنے کے لیے مدینے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک جان میں جان باقی ہے ہم اسلام کے تحفظ، دفاع اور غلبے کے لیے لڑتے رہیں گے، جانوں کی بازیاں لگاتے رہیں گے. پھر کیا یہ صرف دعویٰ تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ احزاب کا موقع ہے، 5 ہجری ہے، احزاب کا موقع ہے، اور بڑا سخت اور دل دہلا دینے والا موقع ہے. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی مدد آتی ہے، اور حملہ پر اتحادی شکست کھا کے مدینے سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ فتح کا اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. آپ ان الفاظ کے ساتھ فتح کا اعلان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن نغزوہم ولا یغزوننا. اب ہم دشمن پہ، اب ہم کفر پہ حملہ کیا کریں گے، چڑھائی کیا کریں گے، یلغار کیا کریں گے. آئندہ کفر کو کبھی مدینے پہ حملہ یلغار کرنے کی جرأت نہیں ہوگی. یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، اور یہ صحابہ آپ کا ساتھ دینے والے 50 دن 30 دن خندق کھودتے رہے، 20 دن مدینے کا دفاع کرتے رہے. 50 دن کے بعد آج دشمن میدان چھوڑ کے بھاگے، انخلا ہوا ہے، صحابہ گھروں کو پلٹے ہیں. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، اگلے مارکے کا پیغام آ گیا، بنو قریظہ پہ حملہ کرنا ہے. ساتھیوں جہاں یہ پہنچے ہوئے تھے وہی سے قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں بنو قریظہ کی طرف چڑھائی ہے. بنو قریظہ فتح ہوتا ہے، اس قبیلے کو علاقے
علاقے کو فتح کیا جاتا ہے. اب یہ فتوحات کا سلسلہ, اللہ کے دین کے غلبے کا سلسلہ, زمین پہ اللہ کے نظام کے قائم کرنے کا سلسلہ ایسا شروع ہوتا ہے کہ مدینے کی بستی جو کل تک ایک بستی تھی, جو چوڑا چماڑ چاہتا مدینے کی بستی کو پامال کرنے کے لیے سازشیں کیا کرتا تھا, آج صورتحال یہ ہے, بنو قریظہ فتح ہوا ہے, پھر خیبر انہوں نے فتح کیا ہے, پھر مکہ فتح کیا ہے, حنین فتح کیا ہے, اور طائف کا محاصرہ کیا ہے. میرے محترم بھائیو, موتا کا مار کا لڑا ہے, تبوک کا مار کا لڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ماندہ 5 سالہ زندگی میں یہ اللہ کے نبی کے ساتھ عہد وفا نبھانے والے صحابہ, یہ جماعت وہ ہے, یہ گروہ وہ ہے, یہ لشکر وہ ہے کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں, آپ کی قیادت و سیادت میں انہوں نے 5 سالوں کے اندر 10 لاکھ مربع میل کے علاقے پہ لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا دیا تھا. یہ ہے اللہ کے رسول کے صحابہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے, سیدنا ابو بکر صدیق آئے, 2.5 سال موقع ملا ہے, سارے فتنے, ساری سازشیں, ارتداد کو, ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو, منکرین زکات کو, بغاوتوں کو, شوشوں کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ, جماعت صحابہ کے ساتھ مل کے کچل دیتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ عراق کا پورا ملک اسلام کی قلم رو میں شامل کر دیا جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے, 10 سال پہ محیط یہ دور. میرے محترم بھائیو, اس دور میں 2 سپر پاورز تھی, ایک رومن امپائر اور دوسری پرشین امپائر تھی. سیدنا فاروق اعظم کے دور میں صحابہ کے دستے چلتے ہیں, صحابہ کے لشکر چلتے ہیں. بھائیو 10 سال کے اندر اندر نہ رومن امپائر باقی رہتی ہے, نہ پرشین امپائر کا کوئی وجود باقی رہتا ہے. یہ جس طرف بھی چلے, مدینے سے چلنے والے یہ قافلے جس طرف بھی چلے, یہ اسلام کو غالب کرتے جائے. انہوں نے عہد کیا تھا, انہوں نے بیعت کی تھی, نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا. اقبال کیا کہتا ہے اور بالکل درست عکاسی کرتا ہے کہ یہ جب چلے, اس ادا سے چلے, اس شان سے چلے, اس آگ سے چلے کہ دست و دست ہی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ صحابہ ہے جن کے بارے میں ایک دوسری جگہ اقبال کہتا ہے, ایک ہمیں تھے تیرے مارکاراؤں میں, ایک ہمیں تھے تیرے مارکاراؤں میں, خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں. دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں جچتی تھی نہ جہاداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. اور ایک جگہ اقبال انہی صحابہ کے جماعت کے بارے میں جن کی تربیت براہ راست جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ دین کے لیے کی تھی, جس کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا تھا اور فرمایا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ میں نے اپنے پیغمبر کو مبعوث اس لیے کیا ہے دین حق اور ہدایت دے کے, تاکہ دنیا کے تمام دینوں پہ, نظاموں پہ, سسٹموں پہ اس دین کو غالب کر دیا جائے. یہ غلبہ دین کا صحرا کس کے سر سجتا ہے؟ یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ تیغوں کے سائے میں پل کر ہم جوان ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا, مغرب کی وادیوں میں گونجی عزا ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم, سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ فاروق اعظم کا دور ہے, 22 لاکھ مربع میل تک
لا الہ الا اللہ کا راج اس جماعت نے قائم کر دیا ہے. قبلہ اول فتح ہو گیا ہے اور فلسطین پہ، شام پہ، مصر پہ، ایران پہ، آذربائیجان پہ، آرمینیا پہ، کون کون سے علاقے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اسلام کے لشکر تھے. جس طرف بڑھتے تھے کوئی چیز ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی، ہر چیز برابر ہوتی جاتی تھی. زمین اپنی فراخیوں کے باوجود سمٹتی جاتی تھی. دریا ان کو راستہ دیتے تھے. بڑی بڑی قوتیں، بڑے بڑی طاقتیں ان کے قدموں کی چاپ سے لرز جاتی تھی. بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے فرعون اپنے ایوان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. سیدنا عثمان کا دور رضی اللہ عنہ 12 سال، ابتدائی 6.5 سالوں میں ساتھیوں آپ یقین مانو آپ حیران رہ جاؤ گے. لوگ جانتے نہیں ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے عروج کو جانتے نہیں ہیں. ابتدائی پہلے نصف دور خلافت میں 6.5 سال میں 22 لاکھ مربع میل تک سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ بنا ہے. 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فاروق اعظم کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو ملائے، ابو بکر صدیق کے دور کو ملائے، فاروق اعظم کے 3 ادوار 22 لاکھ مربع میل، اور ایک اکیلے سیدنا عثمان کے نصف اول دور میں 22 لاکھ مربع میل. یوں اسلام دنیا کے 44 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا ہے. کچھ تھوڑا سا اندرونی خلفشار آیا، فتنے کھڑے ہوئے. سرکوبی کی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، اور پھر دور آیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا. پڑھ کے دیکھیے اپنی سیرت کا یہ روشن پہلو، یہ تاریخ ساز پہلو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ اور اسلامی سلطنت کا جغرافیہ 65 لاکھ مربع میل تک جا پہنچا تھا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ صحابہ کا دور ہے جو ابو بکر صدیق کے ایمان سے شروع ہوا تھا. یہ صحابہ کا دور ہے، چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل، کون سے لوگ سب سے افضل ہیں؟ فرمایا قرنی، جو میرے زمانے کے لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں. آؤ بیگم کوٹ کے ساتھیوں، فضائل صحابہ کانفرنس میں ذوق شوق سے تشریف لانے والوں، میں آپ کو یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ صحابہ کا دور جو ابو بکر صدیق کے ایمان سے شروع ہوا تھا، آخری صحابی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں 102 ہجری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 92 سال بعد آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے. یہ صحابہ کا قرن ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے. اور اس دور میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے کچھ پہلے ولید بن عبد الملک کا دور ہے. ولید بن عبد الملک کا دور ہے، 92 ہجری ہے، 93 94 ہجری ہے. یہ ہجری جناب 92 پہلی صدی ہجری اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. اور اسلام کے قافلے صحابہ کرام کے مبارک قدموں اور وجودوں کے ساتھ، کوئی ہندوستان کی طرف محمد بن قاسم کی قیادت میں، کوئی افریقہ کی طرف اندلس ہسپانیہ فرانس کی طرف طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی شکل میں، اور کوئی چائنا کی طرف قتیبہ بن مسلم پہلی کی شکل میں اسلام کی عظمت کا، اسلام کے غلبے کا، اسلام کے چھا جانے کا یہ عظیم الشان سنہرا دور، اس کو اسلام کے غلبے کا سنہرا دور کہا جاتا ہے. اور ابھی صحابہ کا قرن جاری ہے، صحابہ کے نقوش اور قدم دنیا میں موجود ہے، یہ قدسی وجود دنیا میں موجود ہے. اور اسلام 120 نہیں 1020 کلومیٹر کی رفتار سے دنیا کی طرف ہے. میرے محترم بھائیوں،
جب آخری صحابی اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کو کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے اسلام کے غلبے کی باتیں کرتے تھے، جن کو پہننے کے لیے نہ ملتے وہ چیتھڑے پہن لیتے تھے، پاؤں میں جوتے پہننے کو نہ ملتے وہ چیتھڑے پاؤں پہ لپیٹ کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ رواں ہو جایا کرتے تھے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس روٹی تھی، نہ مکان تھا، نہ گھر تھا، میرے محترم بھائیوں، جن کے پاس حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا، اگر تھا تو ایمان تھا، اللہ کے رسول کی محبت تھی، اسلام کو غالب کر دینے کا جذبہ ولولہ دندنا موجود تھا۔ جب آخری صحابی اس دنیا سے جا رہے تھے تو جاؤ تاریخ کا یہ نقطہ یاد رکھنا، اللہ کی زمین کے 90 لاکھ مربع میل تک لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی نشان دنیا میں موجود نہیں تھا۔ براعظم ایشیا، براعظم یورپ اور براعظم افریقہ، دنیا کے یہ 3 آباد براعظم، یہ اللہ کی توحید اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نقاروں سے گونج رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے، صحابہ کا اکرام بیان کرتے ہوئے، ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے، ان کی منقبت بیان کرتے ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں واللہ فضائل صحابہ کی کانفرنس کا یہ میسج ہے کہ یہ ایک جماعت تھی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی۔ یہ جماعت وہ جماعت تھی کہ جس کی تعریف اللہ قرآن کی سینکڑوں آیتوں میں کرتا تھا۔ یہ جماعت وہ جماعت تھی جو اپنے پیغمبر کے اشارہ ابرو پہ کٹ مرنا اپنے لیے سعادت سمجھتی تھی۔ یہ جماعت وہ جماعت تھی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے آپ اشارہ کریں برکے غمات تک گھوڑے دوڑا دیں گے، آپ کے ایک اشارے پہ سمندروں میں چھلانگے مار دیں گے، اور یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہمیں چھلانگے مارنے کا، برکے غمات تک گھوڑے دوڑانے کا حکم کیوں دیا گیا۔ اور پھر انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے کردار کے ذریعے اس عمل کو واضح کیا ہے۔ بھائیو، مکہ اور مدینہ جس کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے، جاؤ سیرت صحابہ کا مطالعہ کرو، حیات صحابہ کا مطالعہ کرو۔ 1,44,000 صحابہ کا عدد حجۃ الوداع کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جاؤ مطالعہ کر لو، اگر 4,000 سے زائد صحابہ آپ کو حرمین شریفین کے ایریے میں اس سے زیادہ مل جائے، مجھے آ کے پوچھ لو، ٹوٹل زیادہ سے زیادہ کوئی 3-4 ہزار صحابہ ہیں جن کی قبریں مکہ اور مدینہ کے گرد و پیش میں حرمین شریفین کی سرزمین میں، کوئی افریقہ کی طرف نکل گیا، کوئی ایشیا کوچک کی طرف نکل گیا، کوئی آذربائیجان کی طرف نکل گیا، کوئی آرمینیا تک جا پہنچا، کوئی جناب مغرب کی طرف نکلا، کوئی یورپ کی طرف نکلا۔ وہ اللہ کی زمین کے مشرق و مغرب چلتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، اور ان کے وجود سے اللہ کا دین دنیا میں عزت و سرفرازی پاتا ہے۔ تو بس میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساتھیوں، صحابہ کے اس کردار کو آج پھر زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے نظام پٹ گئے، بڑی بڑی سپر طاقتیں مار کھا گئی، اور دنیا میں کفر کی ذلت اور رسوائی، بدنامی اور خواری کا ایک ہیبت ناک منظر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بیگم کوٹ کے اس چوک میں آدھی رات کے بعد بیٹھے ہوئے ساتھیوں، جوانوں اور بزرگوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج جتنا بڑا اسلام کے غلبے کا موقع ہے، جتنا بڑا موقع ہے، مواقع کو غنیمت جانو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، اسلام لا الہ الا محمد رسول اللہ کے جذبے سینے میں پیدا کرو۔ آپ
حق والے ہو، آپ سچ والے ہو، آپ لا الہ الا محمد رسول اللہ والے ہو، آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول والے ہو، آپ سلف صالحین کے حقیقی نمائندے اور ترجمان ہو، آپ کا حق ہے، آپ پر فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ہماری جماعتوں پہ فرض ہے، اطیع اللہ اطیع الرسول کے اظہار کرنے والوں پر فرض ہے۔ آج جتنے مواقع ہیں ہند کی طرف اور یعنی مشرق و مغرب کی طرف، آؤ ہم مل کے اللہ کے نبی کے اس فرمان کو سچا ثابت کر دیں کہ آپ نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقها ومغاربها، اللہ نے میرے لیے اپنی زمین کو سمیٹ دیا، مجھے اس کے مشرق بھی دکھا دیے اور مجھے اس کے مغرب بھی دکھا دیے، اور میرے رب نے مجھے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا تیری امت کی سلطنت ان سارے مشرقوں پہ بھی غالب آ جائے گی، ان سارے مغربوں پہ بھی غالب آ جائے گی۔ واللہ اس وقت کا انتظار ہے اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اللہ کی عظمت کے لیے، اس کے رسول کی رسالت کے لیے، صحابہ کرام کی عظمت اور اہمیت کے لیے، ان کی عظمت کے پھریلے لہرانے کے لیے، دنیا کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے، کفر کے اندھیرے ختم کرنے کے لیے، توحید و سنت کی سیاہ پاشیوں کے لیے آج ہمارے کردار کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں یہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ جن بھائیوں نے اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ ان کو عزتوں عظمتوں سے نواز دے۔ مولانا قاری عبد المتین اصغر، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ اپنی جنت عطا فرما دے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی اسٹیج پہ ہم موجود تھے جب مقبوضہ کشمیر سے یہ پیغام پہنچا کہ تحریک آزادی کشمیر کے سرخیل اور عظیم قائد سید علی گیلانی بھی اپنے رب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جا ملے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے فوت ہونے والوں کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور جو ہم زندہ ہیں اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے دین کی سرفرازی کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، امت کی سرخ روئی کے لیے، کفر کے خاتمے کے لیے رب تعالیٰ قبول بھی کر لے اور ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔